نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 46 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ فِیہِ ہُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃِ وَہُدًى وَمَوعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلی کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں جو رب کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے جو تورات نازل فرمائی تو اس کے بعد اسی تورات کے مطابق انبیاء کرام جو اللہ کے نیک فرما بردار بندے تھے، صالحین تھے، اولیاء کرام تھے، علماء حق تھے، وہ سارے جو تھے اسی تورات کے مطابق ہی لوگوں کو حکم دیتے رہے۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے وہ جو اعراض کیا پہلے یہود نے رجم کے معاملے میں، پھر قصاص کے معاملے میں، تو اسی پیرائے میں رب کریم نے یہ ساری گفتگو کی، اور یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو تورات کے احکامات سناتے رہے، بتاتے رہے، انبیاء کرام بھی، اولیاء کرام بھی، ان سب کے بعد ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو وہ اس تورات کی تصدیق کرنے والے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک لمبا عرصہ بیتا۔ اسی اثناء میں جو بنی اسرائیل کی قوم تھی انہوں نے تورات میں تحریف کر لی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو پہلی جو بات اللہ کریم نے یہ بیان کی کہ وہ تصدیق کرنے والی تھی، کس کی؟ تورات کی، کہ یہ جو کتاب تورات ہے یہ حقیقت میں اللہ ہی کی نازل کردہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر میں نے ان کو خود ایک کتاب عطا فرمائی جس کا نام انجیل ہے،
اور یہ انجیل جو ہے اس میں بھی ہدایت اور نور تھا، اور یہ بھی اس کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی کہ جن احکامات میں تحریف کی گئی، جن کو بدلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سے آ کر ان کو ریویل کیا، ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ تم جو احکامات پس پشت ڈالے بیٹھے ہو، یہ اللہ کی طرف سے تم پر جو ہے نا نازل کیے گئے ہیں۔ اور ایک بات قابل ذکر ہے، وہ یاد رکھیے گا کہ انجیل جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کوئی لے کر نہیں آئے تھے، وہی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تھی اسی کو عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ زندہ کیا۔ جو احکامات تورات میں رب کریم نے دیے ہوئے تھے، وہی احکامات عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، جو تحریف شدہ تھے یا چھوڑ چکے تھے لوگ، جن کو بول چکے تھے یا جان بوجھ کر چھوڑ رکھے تھے۔ تو عیسائی بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی شریعت موسوی پر ہی چلتے رہے۔ وہ کمانڈمنٹ، جو احکامات تھے جو تورات میں آئے تھے، وہی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی لاگو رہے۔ جیسے سنسار کر دینے کا حکم تھا، وہ بھی اس کو بدلا تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو زندہ کیا، دوبارہ سے لوگوں کو بتایا۔ اسی طرح قصاص کا معاملہ تھا، اسی طرح اور کئی احکامات تھے جن میں ان لوگوں نے گاہے بگاہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی سہولت کے لیے، اپنی منشا کے لیے ان میں تحریف کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور یہ تصدیق اللہ کے نے فرمایا کہ حقیقی طور پر یہ تصدیق کی کہ یہ جو کتاب موسیٰ پر نازل ہوئی علیہ السلام پر، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، اور یہ کتاب جو مجھ پر اللہ کریم نے نازل کی، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سراسر ہدایت تھی، سراسر ہدایت تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ میں جو آپ سے بات کرتا ہوں کہ شریعت اور دین آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی تھا۔ جو احکامات تھے نا اللہ کی طرف سے، وہ ایک ہی تھے۔ اس میں ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آنا، نبیوں پر ایمان لے کر آنا، آخرت پر ایمان لے کر آنا، گناہوں سے پرہیز، نیکی کی تلقین، یہ سارے وہ احکامات ہیں، اسی طرح ذکر کرتے چلے جائیں، جو آدم علیہ السلام سے اللہ کریم نے بنی نوع انسان کو دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جو نبی، جو پیغمبر، جو رسول آتے رہے، وہ کسی خطے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے آتے رہے، علیحدہ علیحدہ قبیلوں میں، علیحدہ علیحدہ ملکوں میں، علیحدہ علیحدہ امتوں پر جو ہے رسول آتے رہے۔ حکم اور اللہ کی طرف سے ایک ہی آتا تھا، حکم ایک ہی تھا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، نہ تھا نہ ہو سکتا۔ تو تحریف ہوتی رہی، اللہ کریم پھر نبی بھیجتا رہا، رسول بھیجتا رہا، اور اسی طرح اللہ کریم نے ہر دور میں جب اس کے احکامات کو لوگوں نے بھولنے کی کوشش کی، ان کو بدلنے کی کوشش کی، تو پھر اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو دوبارہ جو ہے وہ ان کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو یہاں اللہ کریم اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ پھر میں نے ان سب کے بعد ان کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر پھر دوبارہ مہر ثبت کی کہ یہ جو حکم ہے یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔
پھر اللہ کی ارشاد فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اہل انجیل جو تھے، یعنی کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، یعنی جن کو نصرانی بھی کہا جاتا ہے، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اسی حکم کے مطابق فیصلہ ان کو بھی کرنا چاہیے جو اللہ کریم نے نازل کیا، جو تورات میں احکامات نازل کیے یا انجیل میں ان کو دوبارہ سے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے ان پر نازل فرمایا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب یہاں رب کریم نے 3 ڈگریاں دی، 3 ٹائٹل دیے ان لوگوں کو جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یا حکومت نہیں کرتے۔ پہلا ٹائٹل اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یا نہ کرے گا سو وہی لوگ کافر ہیں۔ آیت نمبر 45 میں 44 میں اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور سے اگلی آیت نمبر 45 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور آیت نمبر 46 میں رب کریم نے فرمایا کہ اب جو لوگ میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو۔ تو جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ گناہ گار بھی، تینوں درجے اللہ کریم نے دے دی، کیٹاگرائز کر دیا نا جی۔ تو یہ اس طرف اللہ کریم انسان کو یہ بار بار تلقین کر رہا ہے کہ نجات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت میں فلاح کے لیے اور کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو تم کو کہا جائے اس کے مطابق جو ہے نا اپنے احکامات ان کو مانو۔ اور اگر تمہیں حاکم وقت مقرر کیا جائے، تم کو قاضی مقرر کیا جائے، تمہیں کسی کا بڑا بنا دیا جائے معاشرے میں، اور تمہارے پاس فیصلہ کرنے کی، حکومت کرنے کی اگر تمہیں طاقت اللہ کریم عطا کر دے تو پھر تم ویسے ہی اپنے احکامات کو لے کر چلو جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم ہی فاسق ہو، تم ہی ظالم ہو، تم ہی کافر۔ بھلے آپ جتنے مرضی کلمہ گو اپنے آپ کو سمجھیں، تسبیحات کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، عمرے کرتے رہیں، حج کرتے رہیں، اگر مخلوق خدا کے ساتھ آپ کے معاملات ویسے نہیں جیسے اللہ چاہتا ہے، اگر آپ دنیا میں عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کو دنیا پر لاگو نہیں کرتے یا لاگو کرنے کی کوشش نہیں کرتے اپنی پسند کے مطابق، تو پھر آپ فاسق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ پھر آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا قیامت کے روز، آپ سے ویسا معاملہ کیا جائے گا جیسے کسی فاسق کے ساتھ، ظالم کے ساتھ یا کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ گمان جو ہے نا، یہ خوش گمانی کبھی بھی ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ ہم جیسے مرضی زندگی گزار لیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی بھی کرتے رہیں تو پھر بھی ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، پوچھ کچھ نہ ہوگی۔ یہ سراسر جہالت ہے اور گمراہی ہے۔ پھر اللہ کی نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحِيمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَاجًا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِجَعَلَ لَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ پھر اللہ کی فرمایا کہ اے میرے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، ہم نے آپ کی طرف بھی سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی یہ اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، اور ان پر نگہبان ہے، پس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ طور پر احکامات دے کر آزمانا چاہتا ہے، جو اس نے تمہارے حسب حال تمہیں عطا کیے دیے حکم دیے، سو تم نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان تمام باتوں سے آگاہ کر دے گا، سب باتوں سے جو حق اور باطل میں جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اب یہاں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد انجیل لے کر عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی تورات کی جو ہے تصدیق کرنے والی تھی، اب یہ قرآن کریم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ پچھلی سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ نگہبان ہے، جو اصل احکامات ربوبی تھے اور جو مضامین تھے کتاب تورات زبور اور انجیل میں، جن میں تحریف کی گئی، جن کو بدلا گیا، جن کو چھپایا گیا، جن کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے یہ ان پر نگہبان ہے، یہ ان کی محافظ ہے۔ اب قرآن جب نزول ہوا قرآن کریم کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو وہ کلام جو تھا تورات اور انجیل کا وہ آپ بتایا کرتے تھے، تورات میں یہ لکھا تھا، انجیل میں یہ لکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوا۔ جب بھی یہودی آپ کے پاس آتے تو وہ اسی طرح کے کام کرتے، مختلف طرح کے معاملات آپ کے پاس لے کر آتے اور آپ کا امتحان لینے کی کوشش کرتے، آپ کو بہلانے پھسلانے کی استغفر اللہ نعوذ باللہ کوشش کرتے، تو آپ ان کو بتا دیتے کہ تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، اصل بات یہ ہے، لے کر آؤ اپنی کتاب تورات لے کر آؤ۔ تو جب تورات لے کر آتی تو وہی بات ہوتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور پھر آپ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی ایک تفصیلاً جو قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر اللہ نے ذکر کیا، کچھ بیانات قرآن کریم میں نا انبیاء کرام کے، کچھ حدیث کی کتابوں میں ملیں گے آپ نے احوال بیان کی انبیاء کرام کے، ان کی امتوں کے، جو یہودی جانتے تھے کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کی کتاب جو ہم نے نازل کی یہ صرف تصدیق نہیں کرتی، یہ نگہبان بھی ہے۔ نگہبان اس طرح کہ یہ اس نے قرآن کریم نے تورات کی بھی حفاظت کی، انجیل کی بھی حفاظت کی، جو انہوں نے مٹانے کی کوشش کی، تحریف کرنے کی کوشش کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کچھ کھول کر بیان کر دیا اور دوبارہ سے ان احکامات کو زندہ کر دیا۔ جو عام لوگوں سے وہ چھپانا چاہتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو عیاں کر دیا۔ اور یہ بھی ایک وجہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے معاملات کی، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے آنے سے ہمارا کھیل خراب ہو گیا، اچھے بھلے ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا کتاب کے نام پر، جو چاہتے تھے ان کو بتاتے تھے، جو چاہتے تھے چھپا لیتے تھے، ان کے آ جانے سے ہماری دکانداری خراب ہو گئی۔ یہ حسد بھی تھا، ایک حسد تو وہ بنی اسرائیل کا تھا کہ
یہ آئے کیوں ہیں اسماعیل علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے؟ اور دوسری یہ بھی تکلیف تھی کہ ان کے آنے سے ہمارا کاروبار بند ہو گیا، معاشی طور پر بھی ان کو نقصان ہوا، مذہبی طور پر بھی ان کی اجارہ داری ختم ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کے خواہشات کے مطابق جو ہے فیصلے نہ کرنا جو یہ چاہتے ہیں، بلکہ آپ کو جو دیا گیا ہے، جو حق آپ کو دیا گیا ہے، بس اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ آدم علیہ السلام کو نبی بنایا تو وہی نبی رہتے۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ قرآن کریم جو تھا یہ یک بار ہی اس کو نازل کر دیتا اور قیامت تک کے لیے احکامات دے دیتا۔ آسان تھا کہ مشکل تھا؟ گریجولی اللہ کریم نے سارے نظام کو چلایا۔ آدم علیہ السلام آئے، ان کے جب امت آئی تو ان کو ایک مخصوص محدود قسم کے احکامات دیے۔ جو وقت چلتا گیا، دنیا بدلتی گئی، اللہ کریم اس کے مطابق احکامات دیتا چلا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہے، اور اس قرآن کو جو فضیلت حاصل یہ ہے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ کریم نے تمام جو احکامات تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پر نازل کیے بصورت قرآن۔ اسی لیے فرمایا کہ آج کے دن آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ دین ایک ہی تھا، دین ایک ہی تھا، تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ کریم نے کر دی۔ اور پھر جب تکمیل کی تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کہ اب قیامت تک اس قرآن کے اندر کوئی تحریف کی ہی نہیں جا سکتی۔ سبب یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، حالانکہ وہ پہلی کتابوں کی بھی حفاظت کر سکتا تھا، جی وہ کرتا بھی رہا، عالم پیدا کرتا رہا۔ تو رات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے اس وقت میں بھی، جن کے سینوں میں تھا وہ جانتے تھے کہ اصل کیا ہے، پتا تھا، محفوظ تھا۔ 571 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال اس سے قبل عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کا جو دورانیہ تھا 2000 سال کے لگ بھگ، 1800 سال کے لگ بھگ، تو یہ سارا نظام جو تھا چلتا رہا، اس میں لوگ آتے رہے جو اللہ کے احکامات کو بتاتے رہے کہ تم غلط ہو، صحیح ہے، بندوبست تو اللہ کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود تحریف ہوتی رہی، بدلتے رہے۔ تو پھر اللہ کریم نے یہاں پر وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اب یہ جو کتاب میں نے اپنے نبی پر نازل کی، کیوں؟ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، لہٰذا اب تحریف کرنے کی کوشش بھی کیوں کرے گا تو تحریف کر نہ سکے گا۔ یہ ذمہ اللہ کریم نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب 15 صدیاں ہوگی قرآن کریم کے نزول کو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اکٹھا جمع نہ تھا، جمع آپ کی دنیا سے ظاہری پردہ کر جانے کے بعد کیا گیا، لیکن اس قرآن کریم میں نہ کوئی ایک حرف ڈالا گیا، نہ ایک حرف نکالا گیا، ایسا رب کریم نے بندوبست کیا۔ اور آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک کروڑوں سینوں میں اللہ کریم نے محفوظ کر دیا۔ ورق تو مٹ جائیں گے، ورق کی ایک عمر ہے نا جی، یہ قرآن کریم چھپا ہے، اس سیاہی کی ایک عمر ہے، اس ورق کی ایک عمر ہے، لیکن جو سینے میں اللہ کریم نے محفوظ کیا وہ مٹ نہیں سکتا۔ تو اللہ کریم نے بندوبست ایسا کیا، ایک کاپی تو اصل کاپی تو اللہ کریم کے پاس ہے نا لوح محفوظ پر، پھر اس کو بیت المعمور پر اتارا، پھر زمین پر نازل کیا، پھر ہمارے پاس آ گیا، نبی کے سب سے قلب اطہر پر اتارا، وہاں اس کو محفوظ کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو محفوظ کیا، نقش کیا، پھر وہاں سے لوگوں میں تقسیم ہوا، پھر لوگوں نے اپنے اپنے قلوب میں اس کو حفظ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حافظ قرآن تھے، حفظ کیا قرآن کو، احادیث کو حفظ کیا، لاکھوں کی تعداد میں احادیث مبارکہ جو تھے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یاد تھی۔
تو یہ بندوبست رب کریم نے کیا کہ اب قیامت تک کوئی اس کو بدل نہ سکے. تو اللہ نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو ایک ہی تم کو امت بنا دیتا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ تم کو علیحدہ علیحدہ پیدا کروں، علیحدہ علیحدہ احکامات تمہارے حسب حال تم کو دوں، پھر تم کو ٹیسٹ کروں کہ کیا کرتے ہو، تم کیسا چلتے ہو. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم جیسی بھی زندگی بسر کر رہے ہو یا جیسی بھی کرو گے، جب تم میرے پاس پلٹ کر تم نے آنا ہی ہے تو پھر میں تم کو بتا دوں گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جن چیزوں پر تم جھگڑا کرتے ہو، یہودی اور عیسائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں عیسائی یہودیوں کو نہیں مانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی دور میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو لوگ نہ مانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو یہودی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتے تھے. جی اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تشریف لائے تو نہ یہودی مانتے تھے نہ عیسائی مانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا جیسے بھی تم اپنے تصورات جما لو، اپنے عقیدے کو جیسے مرضی بنا لو، پلٹ کر تم نے میری ہی طرف آنا ہے. اور جب میرے پاس آؤ گے تو پھر میں کھول کر تم کو دکھا دوں گا، بتلا دوں گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اچھے کام کیا کرو، ہدایت کے راستے پر چلا کرو، برائی سے بچا کرو، نیک کام کیا کرو، کیونکہ اس کا فیصلہ تو بالآخر ایک دن ہو جانا ہے اور انسان کی آنکھوں کے سامنے ہونا ہے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا. یہیں پر آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.